آج ہم اس نشست میں نماز کے حوالے سے ایک جائزہ لیں گے اور اس کے اندر جتنے بھی اذکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیان فرمائے اور جو ہمارا احناف نے جو احادیث لی جن پر ہمارا عمل ہے اس حوالے سے چند ایک باتیں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا، اس کی میں پیشگی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے استقبال قبلہ کے حوالے سے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس باب کے اندر، باب کا نام ہے باب تحویل القبلۃ من القدس الی الکعبہ، کہ بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہونا اور تبدیل ہو کر بیت اللہ کو جب قبلہ بنایا گیا اس حوالے سے اس میں روایات لے کے آئے، اور فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت المقدس 16 شہرا، کہ ہم تقریباً 16 ماہ اور بعض روایات میں 17 ماہ، ہم 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تبدیلی قبلہ کے حوالے سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عنقریب اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لیجئے۔ تو اس کے بعد پھر قبلہ بیت اللہ جو تھا وہ بنا دیا گیا۔ اس حوالے سے یہ تمام روایات صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز میں اپنا رخ کہاں کریں گے؟ بیت اللہ کی جانب کریں گے۔ کہاں کریں گے؟ بیت اللہ کی جانب۔ اور اس میں پھر فقہاء نے یہ بھی دیا، جو ہمیں چھوٹ ملی فقہ کی کتابوں سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں 45 ڈگری تک کا چھوٹ ہے اس میں، کہ اگر ہم اس کعبے کی کسی بھی سمت، ہمارا سینہ جو ہے اس کا کوئی بھی رخ جو ہے وہ کعبے کی سمت چلا جائے گا تو قبلہ صحیح مانا جائے گا۔ اب جب آپ جانتے ہیں جب مساجد بنائی جاتی ہیں تو ہر مسجد بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتی، اس کی ایکوریسی میں فرق آ جاتا ہے، تھوڑا سا 19-20 کا فرق آتا ہے۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ 45 ڈگری دائیں اور 45 ڈگری بائیں، اگر اس آپ کا سینے کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ایک بات اس حوالے سے بہت اہم ہے، اذان دیتے ہوئے ہمارے ہاں لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ پورا ہی دائیں اور بائیں ہو جاتے ہیں، جبکہ صرف چہرہ جو ہے وہ پھیرے جانے کا حکم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جدید دور میں چونکہ ہمارے پاس مائک کی سہولت ہے، اس دور میں یہ تھا کہ چونکہ آواز دائیں بائیں پہنچانا مقصود ہوتی تھی تو اس لیے بھی اپنا چہرہ دائیں بائیں کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ ہم اسپیکر میں اذان دے رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں تبرکن اگر آپ دائیں بائیں چہرہ پھیر لیتے ہیں تو فبیہا، آپ کو اس ادا کو بھی ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور مل جائے گا۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اب ہم کانوں میں اذان جب انگلیاں دیتے ہیں تو چونکہ ہم اسپیکر میں اذان دے رہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ آپ کو حرمین شریفین طیبین طاہرین کی حاضری عطا فرمائے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو اذان دی جاتی ہے بسا اوقات جو وہاں کے 2 چینل ہیں ان چینل پر دکھائی بھی جاتی ہے، تو وہاں جو اذان دینے والا مؤذن ہے جب وہ فقرہ مکمل کرتا تو اپنے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے، پھر جب دوبارہ فقرہ کہتا ہے تو پھر دوبارہ اپنے ہاتھ، اپنی جو انگلیاں ہیں وہ کانوں میں دیتے ہیں۔ یہ سارے طریقے جو ہیں جائز ہیں۔ بہر طور اذان دیتے ہوئے صرف اپنا چہرہ پھیرا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ سارا رخ جو ہے وہ دائیں اور بائیں کر لیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ہم نے اپنے ان دروس میں جو 30 روزہ ہمارا دورہ تفہیم المسائل ہے، اسی رمضان میں ہم نے ابتدائی دنوں میں یہ مسئلہ بھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جو روایت صحیح مسلم کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا؟ کانوں تک اٹھایا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 391 اور 391 دوسری، اس میں 25 اور 26 نمبر، ان دونوں روایات میں یہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا؟ کانوں تک اٹھایا۔ اس حوالے سے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ سارے طریقے منقول ہیں، اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔
سنن ابو داؤد کی روایت اس حوالے سے بہت اہم ہے، 728 نمبر۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب وہ نماز کا آغاز کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔ سنن ابو داؤد کی روایت نمبر 728، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد معاملہ آتا ہے ہاتھوں کے باندھنے کا، کہ کہاں باندھے جائیں گے۔ اس پر بھی ہم امام ترمذی کا جملہ آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ 252 نمبر روایت کے تحت جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا اس کے اندر وسعت ہے، آپ کسی قول پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ تیسرا جملہ اس حوالے سے کہ ہاتھوں کو رکھا کیسے جائے گا، اس میں جو روایت آپ کے سامنے ہے 727 نمبر، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی کی پشت یعنی پہنچے اور کلائی کے اوپر رکھا، تو اوپر جو ہوگا وہ دایاں ہاتھ ہوگا اور نیچے بایاں ہاتھ ہوگا۔ اس کے بعد قیام میں ہماری نظریں کہاں ہوں گی؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن کبریٰ امام بہقی کی اور الترغیب والترہیب امام اصبہانی رحمہ اللہ کی، اس میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت مروی ہے اس میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنی نگاہوں کو کہاں رکھتے؟ سجدے کی جگہ پر رکھتے۔ اب ان سب کے بعد اگلا آ جاتا ہے دعائے استفتاح، جسے ہم ثنا کہتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ثنا کہتے ہیں۔ تو ثنا کے بارے میں جتنی روایات ہیں میں وہ ساری آپ کو چیدہ چیدہ دکھا دیتا ہوں۔ ہم ایک ہی روایت یاد کیے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے، ان سب روایات سے پہلے ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم سارے جانتے ہیں قرآن کریم میں واضح طور پر ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترا، اور جب من و سلوہ اترا تو اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی سرور عالم جو اس زمانے کے نبی ان کے نبی ہیں، اپنے نبی سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے مختلف قسم کے اناج وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہے وہ مسور ہے، پیاز ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے زمین سے نکالے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ ایک چیز پر آپ ہمیشہ صبر نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ ذائقہ تبدیل ہوتا رہے۔ تو میری دانست میں یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کی بھی ایک خاص اہمیت ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا جو بچے ہیں ان کو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ زبان کا ذائقہ جس طرح ہم ایک نہیں رہنے دیتے تو ہم دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ہمیں خود بخود محسوس ہوگا کہ اس موقع پر یہ دعا آج پڑھی جائے تو اس کا زیادہ مزہ آئے گا۔ جیسے دعائے قنوت کے حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کے اندر دو جملے بڑے سخت ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ اے باری تعالیٰ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ آج بچے صبح کہنے لگے جی ہم نے وہ کلام پڑھنا ہے الوداعی کلام، کہ اب ہمارا دل جو ہے وہ پارا پارا ہو رہا ہے اور رمضان کا مہینہ جا رہا ہے۔ تو میں نے بچوں سے کہا کیا واقعی آپ کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا؟ کیا واقعی یہ پارا پارا ہو رہا ہے؟ اسی کے اوپر دعائے قنوت کو رکھیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ باندھ کے قیام کی صورت میں ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ جو تیرا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کیا واقعی ہم صرف یہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہماری عملی زندگی میں ایسا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کریں ہم اس سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں؟ تو پھر تو یہ بات ہے، ورنہ ہم منافق کسے کہتے ہیں؟ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر ہم تو اللہ تعالیٰ سے جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ قرآن فرما رہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اس کے بجائے ایک اور دعا جو ہم نے ان دنوں پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا وہ واضح طور پر ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ یہاں ایک اور بات ضمن عرض کروں، اسی طرح جنازے کے موقع پر، اب بات سے بات نکلی تو بات آگے تک جائے گی، جنازے کے موقع پر ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا، اب ہم گئے ہیں کسی کی فوتگی پر،
ایک ہے مجموعی دعا جو سب کے لیے اوورال، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، مانگ لی اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مردے کے لیے آپ نے کیا مانگا؟ خاص مردے کے لیے آپ نے، میت کے لیے آپ نے کیا مانگا؟ ہم نے تو کہا یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے فوت شدگان کو بخش دے، ہمارے حاضروں کو، غائبوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو بخش دے۔ آپ نے بالخصوص جس مقصد کے لیے گئے تھے وہاں آپ نے کیا مانگا؟ حالانکہ اس کے لیے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں الگ سے منقول ہیں، اور ان دعاؤں کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کے گناہوں سے درگزر کر دے، اس کے لیے اپنے آنے والی جو منازل ہیں اس کی ان کو آسان کر دے، اور اس کو جنت کے باغات میں داخل کر دے، پھر تو آپ کا حق بھی ادا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آیا ہم وہ کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ اس پر سوالیہ نشان ہے۔ ہماری عقیدتوں محبتوں کو اللہ سلامت رکھے، لیکن ان کا ظاہر اور ان کا باطن ایک ہونا چاہیے، جو کہ ایک نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ باہر طور دعائیں استفتاح میں، اب یہ دعا کا آپ جملہ دیکھیے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہوئے، ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا، اور ہم نے آغاز میں کیا کہا؟ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہے۔ آغاز ہے، آغاز میں آپ نے یہ اللہ سے عرض کیا یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے مابین درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو اپنی رحمت کے پانی سے، بخشش کے پانی سے، مغفرت کے پانی سے ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے، جیسے سفید کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، مجھے بھی ایسے دھو کے صاف کر دے۔ یہ آغاز میں آپ نے یہ کہا، یہ دعائے استفتاح، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ برف کے ٹھنڈے پانی سے، اولوں کے پانی سے، یعنی تیری رحمت کا جو پانی ہے وہ ایسا ہے جیسے ٹھنڈا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کپڑے دھوئے جاتے ہیں ان کے لیے تو پانی گرم کیا جاتا ہے، ان کے لیے پانی ہے نا ایسا، ٹھنڈے پانی سے تو اس کی جو میل کچیل ہے وہ نہیں نکلتی، تو آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں یا اللہ میری خطاؤں کو ٹھنڈے پانی سے، برف کے پانی سے، اولوں کے پانی سے دھو دے؟ فقہا نے اس کے اندر جو نقطہ بیان کیا وہ نقطہ بڑا کمال کا ہے۔ گناہ بمنزلہ آگ کے ہیں، کس کی طرح ہیں؟ آگ کی طرح، اور جتنا پانی ٹھنڈا ہوگا وہ آگ کے بجھانے کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا۔ اے اللہ تیری رحمت ٹھنڈی، میں گناہ گار آگ لے کر آیا ہوں، تو اب برف کا پانی، اولوں کا پانی ڈال کے میری اس گناہوں والی آگ کو بجھا دے۔ یہ دعائے استفتاح پہلی دعا۔ پھر دوسری دعائے استفتاح، اور یہ ساری دعائیں اب ایک ایک کر کے سنتے رہیں۔ صحیح مسلم، یہ سنن نسائی کی 898 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر، اور پھر کیا؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ہر چیز سے، ہر باطل سے دور ہوتے ہوئے میں مسلمان ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، نہ اس کا کسی کو شریک ٹھہراتا، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اللہم انت الملک لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ثم یقرأ، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرتے۔ یہ آپ کی دعا استفتاح۔ تیسری دعا یہ بھی بڑی طویل ہے، دعا استفتاح صحیح مسلم کے اندر ہے۔ پھر چوتھی دعا یہ سنن نسائی کے اندر ہے۔ پھر پانچویں دعا، اس میں وہ جملہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ جامع ترمذی میں بھی یہی دعا ہے۔
تو باقی بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ باقی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ یاد کرنا نصیب فرما دے. جیسے ہم کپڑے بدل بدل کے پہنتے ہیں، کھانا بدل بدل کے کھاتے ہیں، اسی طرح اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر رنگ میں یاد کر سکے. اللہ تعالیٰ کو ہر رنگ میں یاد کر سکے. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ناجائز ہے. نہیں، جائز ہے. اگر وہ بھی آپ کو آتی ہے اور اسی پر آپ ساری زندگی قائم رہیں، جائز ہے. لیکن بتقاضۂ بشریت جس طرح آپ زندگی کے معاملات میں کرتے ہیں تو اس طرح ہمیں اپنے دینی معاملات میں بھی کرنا چاہیے. بہرطور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ثنا کے بعد ہے تعوذ و تسمیہ. اس کے بارے میں واضح طور پر روایت ہے صحیح مسلم کے اندر. حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اونچی آواز سے نہیں سنا. تو یہ تعوذ اور تسمیہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا. اس کے بعد ہم قرات کریں گے. نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں میسر آئے، جو تمہیں. سنن ابو داؤد کی روایت نمبر 818 فرمایا امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر. فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو اس کے ساتھ ہمیں میسر آئے. اور پھر اس کی روایت نمبر 820 اس میں بھی کہا گیا لا صلاۃ. اب یہ حدیث بہت اہم ہے. لا صلاۃ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو فاتحہ کی قرات نہ کرے اور اس کے ساتھ کسی اور سورت کی قرات نہ کرے. جو فاتحہ اور اس کے ساتھ مزید کچھ اور نہ پڑھے اس کی. اب اس روایت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بھئی یہ روایت ہے مقتدی کے لیے اور امام کے لیے. اسی سے ملتی جلتی ایک روایت سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں. تو ہم کہتے ہیں وہ یا تو مقتدی کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے. جو تنہا نماز پڑھنے والا اس کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے. جو مقتدی ہے اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے. جس طرح اس آیت کی آپ توجیہ کریں گے، اس میں کہا گیا فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے. پھر آگے چلیں. فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد اور صورت ملا دی، تو اس کے بعد رکوع کا معاملہ ہے. ہم جو دعا پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، جامع ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں اور دیگر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں ہیں جو رکوع کے اندر پڑھی جاتی ہیں. کس میں پڑھی جاتی ہیں؟ رکوع میں پڑھی جاتی ہیں، جن کو رکوع کے اندر پڑھے جانے کا حکم ہے. اور ان میں یہ سب دعائیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں. پہلی دعا سبحان ربی العظیم، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ. اور یہ فلیکس یہاں لگا ہوا مسجد کے اس طرف آپ کو کنارے پر نظر آ جائے گا. اس میں یہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو رکوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تیسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعصمی وعصبی. اس کا ترجمہ بڑا کمال کا ہے. اے اللہ جھک گئے، میں نے تیری بارگاہ میں رکوع کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرے کان تیرے آگے جھک گئے، میری آنکھیں تیرے آگے جھک گئی، میری عقل بھی، میری ہڈیاں بھی، میرے پٹھے بھی تیرے لیے جھک گئے. ہم وہ ایک ہی یاد کیے بیٹھے ہیں، زمانہ گزر گیا سبحان ربی العظیم، اور اسی کو بس رٹا لگایا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، چلو جی. اور اس کے بھی معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھا کرتے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا. لیکن یہ ساری دعاؤں کا اب اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو اس پر میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہی دعا کافی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعائیں بتا کے گئے ان کے اندر بھی تو کوئی حکمت ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو دعائیں بتائی ہیں ان کے اندر بھی تو کوئی حکمت ہے. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے ہم یاد کیے ہوئے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی حکم کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں یہ ساری باتیں ہیں. اور اگلی روایت میں یہ ہے کہ اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی.
خشع سمعی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و عصبی للہ رب العالمین۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، میرے کانوں، آنکھوں، خون، گوشت، ہڈیوں، پٹھوں نے بھی اے اللہ تیرے لیے خشوع کیا۔ آپ یہ اندازہ کریں ہمیں دعا کا یہ معاملہ سکھایا گیا۔ پھر قومہ، رکوع کے بعد قومہ۔ یاد رکھیے جو قومہ اور جلسہ ہے یہ دونوں واجب ہیں، یہ دونوں۔ اگر کوئی شخص رکوع سے کھڑا نہیں ہوا اور ویسے ہی سجدے میں چلا گیا تو قومہ اس نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح سجدے سے اٹھا اور پورا اٹھ کے بیٹھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکن سے دوسرے رکن میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پر جم نہیں جاتی تھی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اوپر نیچے چلے گئے اور نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ قومے کے اذکار میں ربنا لک الحمد، ایک اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اب ہم نے کیا پڑھا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سن رہا ہے، ہم نے کہا اے ہمارے رب ساری حمد ہی تیرے لیے، چونکہ اس کی طرف سے اعلان کیا ہوا کہ اللہ سن رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کہا، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے ہے، اور ایسی حمد جو آسمان بھر دے، زمین بھر دے، جو دنیا تو پسند کرے، وہ سب کا سب ہے اللہ، وہ سب کا سب بھرا ہوا حمد کا تیرے لیے۔ یہ ساری دعائیں قومے کی۔ پھر اس کے بعد سجدے کی تسبیحات، سبحان ربی الاعلیٰ ایک، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، 2 3 4، یہ سب کی سب دعائیں جو ہیں یہ سجدے کی ہیں۔ اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلن۔ اب ایک بندہ سجدے میں گیا اور وہ اللہ سے عرض کر رہا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ظاہری گناہ بھی بخش دے، میرے باطنی گناہ بھی بخش دے، اور اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ سب دعائیں جو ہیں یہ سجدے کی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ پھر جلسے کی دعا جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی، اور دوسری دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی، وجبرنی اے اللہ میرے نقصان کا ازالہ کر دے، اے اللہ میرے نقصان کا۔ اب آپ اللہ سے عرض کرنا یا اللہ میرا نقصان پورا کر دے، آپ ہر دعا، ہر سجدے میں آپ یہ دعا مانگتے ہیں، ہر جلسے میں آپ یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرا نقصان پورا کر دے۔ تو کیا خیال ہے مالک آپ کا نقصان پورا نہیں کرے گا؟ لیکن ہم اگر مانگتے ہی نہیں ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ ساری دعائیں۔ پھر اس کے بعد تشہد میں ہم آ جاتے ہیں۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اب اگر اس کو طویل بھی کیا جائے تو تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہاں احناف کے ہاں جو اشارہ کرنے کا معمول ہے وہ یہ ہے، اشہد اللہ پر اٹھائیں گے اور لفظ اللہ پر گرا دیں گے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کوئی معبود نہیں، لیکن انگلی اشارہ کر رہی ہے کہ ہاں اللہ تعالی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ تشہد ہم نے مکمل کر لی، درود ہم نے پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے بڑی طویل ساری نماز سکھانے کے بعد فرمایا اب جو تمہارا جی چاہے مانگو۔ حضور نے کیا فرمایا، اب جو تمہارا جی چاہے۔ تو ہم نے جی چاہا کس پہ، ہم نے وہ ساری زندگی ایک ہی دعا جو ہے وہ یاد کی۔ پہلی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی، عذاب نار سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے۔ دوسری دعا صحیح بخاری کے اندر۔ تیسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ چوتھی دعا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے وضع کی ہیں، بنائی ہیں، امت کو تعلیم کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں تم نے پڑھنی ہیں۔ اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، آپ تو ان ہوا الا وحی یوحا کا مصداق ہیں، تو آپ نے تو اللہ کے اذن سے کلام کیا۔ تو یہ سب دعائیں کس کے اذن سے ملی؟
تو پھر ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں یہ ساری دعائیں یاد کرا دے. مشکل تو نہیں ہے، ہمیں اور بہت کچھ یاد ہے، اگر یہ بھی یاد ہو جائیں گی تو کوئی مشکل نہیں، لیکن تب ہوگی جب ہم ان کو اپنے بچوں کو بچپن سے سکھانا شروع کریں گے. آج ہم صرف یہ ہے زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھ کر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کا ثواب حاصل کر لیں گے، دیکھنے کا، زیارت کا ثواب حاصل کر لیں گے، بس اس سے زیادہ یاد تو نہیں کر سکتے. کیونکہ جس عمر میں ہم پہنچے ہوئے ہیں اس عمر میں ہمیں جو چیزیں یاد ہیں وہ بھول جاتی ہیں، ہماری عمر کا تقاضا ہے. ہاں ہم بچوں کو یہ یاد کروا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اس سب خزانے کو یاد کر لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ لکھا ہوا تو سب موجود ہے. دارمی کی ایک روایت میں نے پرسوں عرض کی تھی کہ کیا کہا گیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے لوگوں سے یہ بیان کیا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب سب کا سب جو ہے وہ مٹ جائے گا، تو لوگوں نے عرض کیا تھا اے عبداللہ اگر یہ سب کا سب مٹ بھی جائے گا تو جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے وہ کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا تھا ایک رات ایسی بھی آئے گی جب سب کچھ سینوں میں ہوگا، لیکن جب وہ صبح اٹھیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ تک بھول چکے ہوں گے. تو یہ خزانہ جب تک ہم اپنے بچوں کو یاد کرائے رکھیں گے تب تک ہم اس بات سے امن میں رہیں گے جس کا حضرت عبداللہ نے دیا تھا، اشارہ دیا تھا. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کی عزت، مال، جان، آبرو، وقار کی حفاظت فرمائے. ہم نے ان 29 دنوں میں جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. میری، آپ کی، ہم سب کی اور ہماری مائیں بہنیں جو آتی رہی ان سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے. ہم اس میں بہت کچھ سیکھنا چاہتے تھے لیکن کیا کریں، ہمارے پاس وقت کا دامن جو تھا وہ تنگ ہی رہا. ہم اس حوالے سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے تھے لیکن حسرتیں ہی رہیں، ہزار حسرتیں جو پوری نہ ہو سکیں، کہ وہ خواہشات کہ آپ پہلے سے موجود رہیں اور ہم ان سب چیزوں کو سیکھ سکیں، لیکن ایسا نہیں